یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے تو پھر ہر کتاب کا کوئی ایک موضوع ہوتا ہے۔ آپ کسی لائبریری میں چلے جائیں، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی اسکالر، کوئی صاحب ذوق، کوئی اہل نظر کسی لائبریری میں چلا جائے، جس کتاب پر بھی انگلی رکھے گا، ہاتھ رکھے گا، اس سے پوچھے یہ کتاب کا موضوع کیا ہے، وہ ایک لفظ میں جواب دے گا۔ حالانکہ کتاب سینکڑوں یا ہزاروں صفحوں پر مشتمل ہوگی، اس میں بہت سی باتیں ہوں گی، بہت سے مضامین ہوں گے، بہت سے مسائل ہوں گے، بہت سے نکات ہوں گے، بہت سے لطائف ہوں گے، بہت سی دقیقہ سنجیاں ہوں گی، مگر اس کا موضوع کوئی ایک ہوگا۔ وہ کہہ دے گا یہ تاریخ کی کتاب ہے، یہ فزکس کی کتاب ہے، یہ ریاضیات کی کتاب ہے، یہ طبیعیات کی کتاب، ایک لفظ میں جواب دے دے گا۔ تو اگر قرآن مجید ہاتھ میں لیں آپ اور پوچھے کوئی آپ سے کہ اس کا موضوع کیا ہے، تو تقریباً ایسا لگتا ہے کہ 1400 برس تک یہ مسئلہ طے نہ ہو پایا کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ایک جلیل القدر عالم اور عظیم المرتبت مترجم اور مفسر جناب مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، پروردگار ان کی روح پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، میں دل سے ان کی قدردانی کرتا ہوں۔ عظیم عالم تھے، مخلص تھے اور خدمت گزار اسلام و قرآن تھے، خدمت گزار اسلام و اہل بیت تھے، اور انہوں نے جب تفسیر تفہیم القرآن لکھی تو اس کے شروع میں مقدمے میں یہ مسئلہ اٹھایا کہ اگر قرآن مجید کوئی کتاب ہے تو پھر اس کا کوئی ایک موضوع بھی ہوگا، تو ہمیں یہ جستجو کرنی چاہیے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ جب میں نے یہ مقدمہ پڑھا تو حیرت میں رہ گیا کہ کیا یہ بھی جستجو کی بات ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ اور اس کے بعد چونکہ اس زمانے میں ایگزسٹنشیلزم جو ہے، جدیدیت اور جدیدیت کی فلسفیانہ اساس، فلسفے میں اور ادب میں وجودیت کا فلسفہ، ایگزسٹنشیلزم کا فلسفہ بہت عام تھا، اور اس میں مرکزی حیثیت، مرکزی اہمیت انسان کو دی گئی ہے۔ تو اس لیے غالباً یا اور کچھ اسباب و علل ہوں گے، انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا مختصر سی بحث کے بعد کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ یہ فقیر ان سے اختلاف کرتا ہے۔ میں نے تقریری اور تحریری دونوں طور پر یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کا موضوع انسان نہیں ہے، قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، توحید حق صمدی، اور از اول تا آخر عرض کر چکا ہوں، اس ممبر پہ بھی عرض کر چکا ہوں گا 7-8 برس پہلے، از اول تا آخر، بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن مجید میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مسئلے حیات اور کائنات کے بیان ہوئے ہیں، مگر تمام مسئلے ایک ہی اساس پر، ایک ہی بنیاد پر، ایک ہی محور پر طے کیے گئے ہیں، اور وہ ہے اساس توحید۔ توحید حق صمدی، زندگی کے چھوٹے سے مسئلے سے لے کر اور بڑے سے بڑے مسئلے تک، ہر مسئلے کو قرآن مجید نے توحید کی بنیاد پر، توحید کی اساس پر، توحید کے محور پر حل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو یوں تو پورے قرآن مجید میں موضوع ہی توحید ہے،
لیکن بعض مقامات پر قرآن مجید میں یہ موضوع توحید اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہوا ہے۔ دیکھیے سورج نکلتا ہے جب صبح تو سورج ہی ہوتا ہے، مگر وہ دور ترین افق پہ ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں وہ تیزی نہیں ہوتی، رنگ بھی ویسا نہیں ہوتا۔ جب وہ دھیرے دھیرے بلند ہوتا ہے تو پھر اس کے کرنوں کی رنگت بھی بدلتی ہے، حرارت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، چمک میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جب بالکل آپ کے سر پہ آ جاتا ہے نصف النہار، اس وقت اس سورج کی آب و تاب کچھ اور ہوتی ہے، اس کی حرارت، اس کی روشنی، اس کی تابانی، درخشندگی، تابکاری، اور پھر وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے تو پھر شام کے وقت اس کی روشنی جو ہے وہ بالکل شفق میں بدل جاتی ہے وہی سورج، ہیں اسی سورج کی کرنیں، مگر فاصلے جب بدل جاتے ہیں، کم ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں تو پھر اس کی تابانی میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی حقیقت، دیکھیے محسوس مثال دے کر آپ کے لیے بات روشن ہو گئی۔ قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتوں میں ہر جگہ توحید کی تجلی ہے، مگر بعض مقامات پر توحید کی درخشندگی بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام یہ آیہ شہد اللہ ہے، اللہ خود گواہی دیتا ہے